میں کوئی شاعر ادیب دانشور نہیں، اور اردو کے لیے جو کچھ تھوڑا بہت کام میں کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں نبی صاحب سے ہی میں رابطے میں رہتا ہوں، اور باقی ہماری مطلب رہتی ہے جاری. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کمیشن جو ہے جو 4 سال پہلے شروع ہوا آج عالمی سطح پر یہ جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور میں جس طرح اردو کا ایک ادنا خادم ہوں، اسی طرح سول کا بھی ایک ادنا ساتھی ہوں. مطلب جب ضرورت ہے میں انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت ہوگی میں نبی صاحب کے لیے سول کے لیے حاضر ہوں، اور میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا رہوں گا. میرا نام آمنہ فتح ہے. آج میں آپ کو ایک نظم سناؤں گی جو ولیم کوپر نے لکھی تھی اور اقبال نے ٹرانسلیشن کی تھی. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بزرگ تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی انہیں جگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز بچھا دیا اندھیرا. سن کر بزرگ کی آہوز آئے جگنو کوئی پاسی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، یا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہ ہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. السلام علیکم، میرا نام سلطان نور نقوی ہے. میں یہیں برٹن میں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا. صرف ایک بار چند دن کے لیے پاکستان گیا تھا، لیکن میں اردو خوب بولتا ہوں. گرامر کی کوئی غلطی نہیں کرتا. خرگوش، خربوزہ، ڈھول، نظمی. میں ٹھیک ٹھاک اردو اس لیے بولتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ دادا دادی نے میرے پیدا ہونے سے پہلے طے کر لیا تھا کہ میں ضرور اردو بولوں گا، زبانی سے بولوں گا، گرامر کی کوئی غلطی نہیں کروں گا. مجھے خوب یاد ہے، میں 2-3 سال کا تھا. میری دادی نے ایک دن مجھ سے کہا، سلطان کہو کیڑا. میں نے کہا کیڑا. میری دادی نے کہا سلطان کہو نظمی. میں نے کہا نظمی. دادی نے کہا سلطان بیٹا کچھ تو خیال کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ذرا یاسمین نظمی کو دیکھو، اردو کا جھنڈا اٹھائے پہ رہ رہی ہیں، اور پوتا نظمی کو نظمی کہتا ہے. میں اپنی دادی کو اپی کہتا ہوں. اپی نے پھر وہی ڈر لگائی، سلطان کہو کیڑا، کہو نظمی. وہ طوطے کی طرح رٹے جا رہی تھیں، سلطان کہو نظمی، کہو کیڑا. اتنے میں کیا ہوا، میں نے فرش پر ایک کاکروچ کو رنگ سے لے دیکھا، تو میں نے ادھر کی آواز ادھر کر دی اور میں گھبرا کر چیخا کیڑا. اپی بہت خوش ہو گئی. انہوں نے مجھے گلے سے لگا کے کہا بس بس تم نظمی خاندان کے ہی ہو. تو اس بات چیت کے بعد اس سوال کا جواب صاف صاف مل گیا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے دیسی بچے اردو کیوں نہیں بولتے. ہمارے بچے اردو اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کے ماں باپ دل و جان سے کوشش نہیں کرتے. ایک دفعہ مسٹر جان ہینسن سے پوچھا گیا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے دیسی بچے اردو بول سکتے ہیں؟ جان صاحب نے اردو میں سوال کا جواب دیا اور کہا جی ہاں، آپ کے بچے انشاءاللہ اردو ضرور بولیں گے. صرف ایک ہی شرط ہے، یعنی اگر ماں باپ چاہیں تو بچے اردو ضرور بولیں گے. جان صاحب 7 زبانیں زبانی سے بولتے ہیں، انگلش، اردو، ہندی، عربی، فارسی، فرینچ اور اسپینش. ان کے علاوہ 7 اور زبانیں بھی بولتے ہیں مگر زبانی سے نہیں. جان صاحب سول کے شروع ہی سے ساتھی ہیں. تو جناب اب جا کے یہ معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ چاہیں تو بچے اردو ضرور بولیں گے. تو اب سول جو 5ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، اس سے میں یہ اپیل کروں گا
کہ یہ بات معلوم کریں کہ آخر ماں باپ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کے بچے انگریزی اور اردو دونوں زبانیں پڑھ بولیں. اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں ہے, 10-15 جواب ہیں. بہت بڑا جائزہ لیا جائے کہ کئی 100 لوگوں سے پوچھا جائے ہر مہینے 100 کے اجلاس میں 10-12 منٹ کے لیے بات چیت کی جائے اور معلوم کی جائے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے انگریزی کیوں نہیں بولتے. انگریزی کی بولتے ہیں. جب سارے جواب مل جائیں تو 100 کا کام بہت آسان ہو جائے گا. شکریہ. ہم یہاں کی سنڈے مینیجر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ انگریز باور ہیں, یہ یہاں کی سنڈے مینیجر ہیں. اینڈ وی تھینک یو ویری مچ اینڈ فار پرووائڈنگ سچ اے ڈیسنٹ پلیس اینڈ فار یور لانگ کوآپریشن. Thank you, thank you. We are so happy to have you here on Sundays. I think you guys have been coming for 4 years. And I remember when Mr. Nagmi first came and took a look at the room and to see if it would work for you. And we're just so pleased that we can provide this place for you every Sunday, or every month, and that you come, and the turnout is fabulous. So just thank you for coming and being part of our community here at Taipei. Thank you so much. And happy birthday. خواتین و حضرات, انجمن ادب اردو کی 4تھی سالگرہ کی تقریب کا آغاز ایک معصوم بچی لینا نے سالگرہ کی شمع روشن کر کے اور کیک کاٹ کر کے کیا. یہ بچی بھی 4 سال کی ہے اور سول کی عمر بھی 4 سال. اس سن و سال میں تو بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا جاتا ہے, راستے کی نشاندہی کی جاتی ہے, تربیت کا آغاز ہوتا ہے, اچھے برے کی تمیز دلائی جاتی ہے. کسی فرد کا یہ دور بچپن کہلاتا ہے اور ادارے کا یہ دور تشکیل و تعمیر کا زمانہ بن جاتا ہے. لیکن ہونہار بچے کے پیر پالنے میں پہچان لیے جاتے ہیں. سول کے پہلے 4 سال بھی ہماری آنکھوں کے سامنے. آئیے یاد کریں کہ ان 4 سالوں میں انجمن ادب اردو کن مراحل سے گزری اور اس ادارے میں کیا کام کیا. سول کے بنیادی اصول تو یہی تھے, اردو زبان سے تعلق رکھنے والوں کی نئی نسل کو نئے وطن امریکہ میں اردو زبان سے رغبت دلائی جائے اور ہمت افزائی کی جائے. اردو لکھنے پڑھنے والوں کو پلیٹ فارم فراہم کیا جائے اور نثری اور شعری ادب کی حوصلہ افزائی کی جائے. تیسرے, نئے لکھنے اور پڑھنے والوں کو شوق اور ذوق دلایا جائے. ان بنیادی اصولوں کو لے کر ابوالحسن نقوی اور یاسمین نقوی نے قدم بڑھایا.